برصغیر پاک و ہند کے عظیم اور معروف گلوکار محمد رفیع کو ہم سے جدا ہوئے 40 برس ہو گئے، لیکن دنیا بھر میں جہاں جہاں اردو اور ہندی جاننے والے لوگ موجود ہیں، ان کے گائے ہوئے گیت آج بھی اسی ذوق و شوق سے سنتے ہیں جس طرح آج سے کئی دہائیوں پہلے سنے جاتے تھے۔ محمد رفیع کو برصغیر پاک و ہند کے سب سے زیادہ سنے جانے والے اور پسند کیے جانے والے گلوکاروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ ان کی آواز موسیقاروں کے لیے انمول تھی۔ ان کے گانوں میں تیز میوزک اور ڈسکو اسٹائل بھی ملتا ہے، جبکہ انہوں نے ملی نغمے گانے کے ساتھ ساتھ شوخ اور دکھی گانے بھی گائے، انتہائی رومانٹک گانے بھی گائے، قوالیوں اور سے غزلوں تک اور کلاسیکی گانوں تک بھی ان کے فن کا جادو چلتا تھا۔ وہ اپنی آواز کو اداکار کی شخصیت اور انداز میں ڈھالنے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے۔ انہیں 6 فلم فیئر ایوارڈ اور 1 نیشنل فلم ایوارڈ بھی ملا۔ 1967 میں انہیں ہندوستان سرکار نے پدم شری ایوارڈ بھی دیا۔ 2001 میں محمد رفیع کو ہیرو ہونڈا اور اسٹار ڈسٹ میگزین کے ذریعے ملینیم کے بہترین گلوکار کے اعزاز سے نوازا گیا۔ 2013 میں انہیں IBN CNN کے سروے میں ہندی سینما کی عظیم ترین آواز کے لیے ووٹ دیا گیا۔ انہوں نے 1000 سے زائد ہندی فلموں میں گانوں کی ریکارڈنگ کروائی۔ مختلف علاقائی ہندوستانی زبانوں کے ساتھ ساتھ غیر ملکی زبانوں میں بھی گانے گائے۔ ہندی، اردو اور پنجابی پر ہی عبور حاصل ہونے کے باوجود انہوں نے کئی زبانوں میں ہزاروں گانے ریکارڈ کروائے۔ انہوں نے کونکنی، آسامیہ، بھوجپوری، اوڑیا، پنجابی، بنگالی، مراٹھی، سندھی، گجراتی، تامل، تیلگو، گاہی، متھیلی سمیت متعدد علاقائی ہندوستانی زبانوں میں گائیکی کے جوہر دکھائے۔ ہندوستانی زبانوں کے علاوہ انہوں نے انگریزی، فارسی، عربی، سنہالا اور ڈچ سمیت متعدد غیر ملکی زبانوں میں بھی اپنی آواز کا جادو جگایا۔ محمد رفیع 24 دسمبر 1924 کو بھارت کے شہر امرتسر کے ایک گاؤں کوٹلہ سلطان سنگھ میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان 1935 میں لاہور کے بھاٹی گیٹ آ کر آباد ہو گیا۔ محمد رفیع 5 سال کی عمر میں ہی فقیروں کی طرح نعرے لگاتے ہوئے گانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ابتدائی طور پر انہوں نے استاد عبدالوحید خان، پنڈت جیون لال اور فیروز نظامی سے موسیقی سیکھی۔ اس طرح انہیں موسیقی اور گائی کے اسرار و رموز سے آگاہی ملی۔ 1937 میں انہوں نے لاہور میں KL سہگل کے گیت ایک فنکشن میں گائے تو ان کی واہ واہ ہو گئی، جس کے بعد انہوں نے گائیکی کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ 1941 میں ریمی شیام سندر کے تحت لاہور میں بطور پلے بیک گلوکار کی حیثیت سے کیریئر کا آغاز کیا۔ ہدایت کار شیام سندر کی پنجابی فلم گل بلوچ میں زینت بیگم کے ساتھ سونیے نی ہیریے نی میں بطور پلے بیک گلوکار کی حیثیت سے گانا گایا۔ اسی سال رفیع کو آل انڈیا ریڈیو لاہور اسٹیشن نے گیت گانے کے لیے بھی بلوایا۔ محمد رفیع 1944 میں ممبئی چلے گئے۔ شاعر تنویر نقوی نے انہیں فلمی پروڈیوسروں سے متعارف کرایا، جن میں عبدالرشید کاردار، محبوب خان اور اداکار ہدایت کار نذیر شامل ہیں۔ گیان کی گوری کے لیے شیام سندر ممبئی میں تھے۔ انہوں نے محمد رفیع کو GM درانی کے ساتھ ایک ڈوئٹ گانے کا موقع فراہم کیا، جو ہندی فلم میں محمد رفیع کا پہلا ریکارڈ شدہ گانا بن گیا تھا۔ موسیقار نوشاد کے ساتھ محمد رفیع کا پہلا گانا AR کاردار کی فلم پہلے آپ کے لیے کا شرمگار، علاؤالدین اور دیگر کے ساتھ ہندوستان کے ہم ہیں تھا۔ انہوں نے 1945 میں بننے والی فلم گاؤں کی گوری کے لیے ایک اور گانا ریکارڈ کیا،
جو ہندی زبان میں ان کا پہلا باقاعدہ گیت شمار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے 2 فلموں میں اداکاری بھی کی جو صرف گانے کی حد تک محدود تھی۔ 1945 میں فلم لیلا مجنوں میں تیرا جلوہ جس نے دیکھا اور 1947 میں فلم جگنو میں وہ اپنی یاد دلانے کو کے گانوں کے لیے اسکرین پر نظر آئے۔ انہوں نے کورس کے طور پر موسیقار نوشاد کے لیے متعدد گانے گائے جن میں میرے سپنوں کی رانی، روہی روہی فلم شاہجہاں سے کے ایل سہگل کے ساتھ شامل ہیں۔ تقسیم کے بعد انہوں نے ہندوستان میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا۔ 1949 میں موسیقار نوشاد نے چاندنی رات، دل لگی اور دلاری کے لیے، شیام سندر نے بازار کے لیے اور حسنام بھکترم نے مینا بازار کے لیے محمد رفیع سے سولو گانے گوائے، جس کے بعد ان کی شہرت کو 4 چاند لگ گئے۔ محمد رفیع کے ایل سہگل سے بہت متاثر تھے، جبکہ وہ جی ایم دورانی کو بھی اپنا گرو مانتے تھے۔ اپنے کیریئر کے ابتدائی دنوں میں وہ اکثر دورانی کے گانے کے انداز پر چلتے تھے، لیکن بعد میں ان کا اپنا انداز بن گیا۔ انہوں نے ہم کو ہنستے دیکھا تو زمانہ جلتا ہے اور خبر کسے نہیں وہ کدھر دیکھتے ہیں کے علاوہ اور کئی گیت دورانی کے ساتھ گائے تھے۔ 1948 میں مہاتما گاندھی کے مرڈر کے بعد حسین لال بھکترم، راجندر کرشن اور محمد رفیع کی ٹیم نے راتوں رات سنو سنو اے دنیا والو، باپو جی کی امر کہانی جیسا مشہور گانا تیار کیا۔ انہیں ہندوستانی وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے اپنے گھر گائیکی کے لیے بھی مدعو کیا تھا۔ 1948 میں انہوں نے جواہر لال نہرو سے ہندوستان کے یوم آزادی پر چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ ابتدائی کیریئر میں محمد رفیع نے متعدد ہم اثر میوزک ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کیا، خاص طور پر نوشاد علی کے ساتھ۔ 1950 اور 1960 کی دہائی کے آخر تک ان کا ساتھ رہا۔ اس دور میں اے پی نیر، شنکر جے کشن اور ایس ٹی برمن کے ساتھ بھی کام کیا۔ موسیقار نوشاد کے ساتھ محمد رفیع کی وابستگی نے انہیں ہندی سینما کے ایک مشہور پلے بیک گلوکار کے طور پر خود کو منوانے میں مدد فراہم کی۔ 1952 میں فلم بیجو باورا کے گیتوں اے دنیا کے رکھوالے اور مان ترپت ہری درشن کو آج نے انہیں مزید شہرت دی۔ محمد رفیع نے نوشاد کے لیے 149 گانے گائے، جس میں 81 سولو شامل ہیں۔ محمد رفیع سے پہلے نوشاد کے پسندیدہ گلوکار طلعت محمود تھے۔ ایک بار نوشاد نے ایک ریکارڈنگ کے دوران طلعت کو سگریٹ نوشی کرتے ہوئے پایا، جس پر وہ ان سے ناراض ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے فلم بیجو باورا کے تمام گانے محمد رفیع سے گوائے۔ ایس ٹی برمن نے محمد رفیع کی آواز کو دیو آنند اور گرو دت کے لیے خوب استعمال کیا۔ محمد رفیع نے برمن کے ساتھ 37 فلموں میں کام کیا۔ شنکر جے کشن کے ساتھ محمد رفیع کی شراکت ہندی فلم انڈسٹری میں سب سے مشہور اور کامیاب رہی۔ شنکر جے کشن کے ساتھ محمد رفیع نے شمی کپور اور راجندر کمار جیسے اداکاروں کے لیے گانے تیار کیے۔ فلم فیئر کے 6 ایوارڈ میں سے محمد رفیع نے 3 ایوارڈ شنکر جے کشن کے گانوں پر حاصل کیے۔ ان میں یاہو چاہے کوئی مجھے جنگلی کہے گانا رفیع نے گایا تھا، جس میں تیز آواز آرکسٹرا کو شنکر جے کشن کی موسیقی کے ساتھ ملایا گیا تھا۔ محمد رفیع نے شنکر جے کشن کے لیے 341 گانے گائے، جس میں 216 سولو گانے شامل ہیں۔ ان فلموں میں بسنت بہار، پروفیسر، جنگلی، راجکمار، اصلی نکلی، سورج، برہماچاری، آرزو، این ایوننگ ان پیرس، دل تیرا دیوانہ، پرنس، لو ان ٹوکیو، دل ایک مندر، دل اپنا اور ریت پرائی اور جب پیار کسی سے ہوتا ہے شامل ہیں۔ محمد رفیع کو پہلا فلم فیئر ایوارڈ فلم 14ویں کا چاند کے ٹائٹل سانگ پر ملا، جس کی موسیقی روی نے ترتیب دی تھی۔ انہوں نے فلم نیل کمل کے گانے
بابل کی دعائیں لیتی جا کے لیے قومی ایوارڈ حاصل کیا۔ اس گانے کی موسیقی بھی روی نے ترتیب دی تھی۔ اس گانے کی ریکارڈنگ کے دوران محمد رفیع رو پڑے تھے۔ اس کا اعتراف انہوں نے 1977 میں BBC کو اپنے انٹرویو میں کیا تھا۔ ایک اور موسیقار مدن موہن کے بھی پسندیدہ گلوکار محمد رفیع تھے۔ 1950 میں آنکھیں فلم کے لیے انہوں نے مدن موہن کے ساتھ پہلا سولو گانا ہم عشق میں برباد ہیں برباد رہیں گے گایا تھا۔ انہوں نے بہت سے گانے ان کے ساتھ گائے، جن میں تیری آنکھوں کے سوا، یہ دنیا یہ محفل، تم جو مل گئے ہو، کر چلے ہم فدا، میری آواز سنو اور آپ کے پہلو میں آ کر شامل ہیں۔ محمد رفیع اور او پی نیر نے 1950 اور 1960 کی دہائی میں شاندار اور یادگار گانے تخلیق کیے۔ انہوں نے اور محمد رفیع نے یہ ہے بمبئی میری جان سمیت بہت سے گانے گائے۔ انہوں نے گلوکار اداکار کشور کمار کی فلم راگنی کے لیے، من مورا باورا کے لیے بھی گانے گائے۔ بعد ازاں محمد رفیع نے کشور کمار کے لیے باغی، شہزادہ جیسی فلموں میں بھی گانے گائے۔ او پی نیر نے اپنے بیشتر گانوں کے لیے محمد رفیع اور آشا بھونسلے کا انتخاب کیا۔ اس ٹیم نے 1950 اور 1960 کی دہائی شروع میں نیا دور، تم سا نہیں دیکھا، ایک مسافر ایک حسینہ اور کشمیر کی کلی جیسی فلموں کے لیے بہت سے گانوں کو تخلیق کیا۔ محمد رفیع نے اے پی نیر کے لیے 197 گانے گائے، جس میں 56 سولو تھے۔ فلم تم سا نہیں دیکھا کے گانے جوانیاں یہ مست مست اور ٹائٹل سانگ یوں تو ہم نے لاکھ حسین دیکھے ہیں تم سا نہیں دیکھا بہت ہٹ ہوئے۔ کلیان جی آنند جی نے محمد رفیع کی آواز میں لگ بھگ 170 گانوں کی تخلیق کی۔ ان کا محمد رفیع سے رشتہ 1958 میں ریلیز ہونے والی فلم سمرت چندر گپتا سے شروع ہوا۔ بطور سولو کمپوزر ان کی پہلی فلم تھی۔ کلیان جی آنند جی اور محمد رفیع نے ششی کپور کے ساتھ حسینہ مان جائے گی کی موسیقی کے لیے ایک ساتھ کام کیا، جس میں بے خودی میں صنم اور چلے ہیں ساتھ مل کے جیسے گانے شامل تھے۔ محمد رفیع نے لکشمی کانت پیارے لال کے ساتھ سب سے زیادہ گیت گائے، جبکہ انہوں نے نثار بزمی کے ساتھ بھی کام کیا، جو بعد میں پاکستان چلے گئے تھے اور وہاں اپنی پہچان بنائی۔ اس کے علاوہ انہوں نے روشن، جے دیو، خیام، راجیش روشن، رویندر جین، بپی لہری، جگموہن کے ساتھ بھی کام کیا۔ ان کی راجیش کھنہ، سون کومت، چترا گپتا اور ایس این سے بہت دوستی بھی تھی۔ ترپاٹھی، این ڈیٹا اور آر ڈی برمن کے علاوہ انہوں نے کم مشہور میوزک ڈائریکٹرز کے لیے بھی گانے گائے۔ بہت سے لوگوں کے لیے انہوں نے بغیر معاوضے کے بھی گایا۔ محمد رفیع نے اپنے متعدد ہم عصر گلوکاروں کے ساتھ بھی گانے گائے۔ کشور کمار کے ساتھ وہ دلی خوشی کے ساتھ گاتے تھے۔ انہوں نے لتا اور آشا بھونسلے کے ساتھ ہزاروں گیت گائے، جبکہ منا ڈے کے ساتھ بھی ان کے کئی گیت موجود ہیں۔ فلم امر اکبر اینتھونی کے لیے انہوں نے ایک گانا ہم کو تم سے ہو گیا ہے پیار کیا کریں کشور کمار، لتا منگیشکر اور مکیش کے ساتھ گایا تھا، جو بہت مقبول ہوا۔ شاید یہ واحد موقع تھا جب ان سب نے اپنی آواز ایک گانے کے لیے پیش کی تھی۔ 1970 کی دہائی میں محمد رفیع گلے کے انفیکشن میں بھی مبتلا رہے۔ بعد ازاں صحت یاب ہو کر واپس آئے۔ ان کے مشہور گیتوں میں تم مجھے یوں بھلا نہ پاؤ گے، یہ دنیا یہ محفل، کان میں جھمکا، گلابی آنکھیں جو تیری دیکھی، یوں ہی تم مجھ سے بات کرتی ہو، یہ جو چلمن ہے اتنا تو یاد ہے، میرا نا تیرا پیسہ، کتنا پیارا وعدہ ہے ان شرمیلی آنکھوں کا، چلو دلدار چلو، چرا لیا ہے تم نے جو دل کو، نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، آج موسم بڑا بے ایمان ہے بڑا، تیری گلیوں میں نہ رکھیں گے قدم، کیا ہوا تیرا وعدہ شامل ہے، تیری گلیوں میں نہ رکھیں گے قدم۔ اتنا بہترین گیت تھا کہ اس نے عالمی میگزین کا بہترین گلوکار کا ایوارڈ جیتا۔ محمد رفیع 31 جولائی 1980 کو 55 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال پر ہندوستان کی حکومت نے 2 روزہ سوگ کا اعلان کیا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن بھی دبائیں
تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، اجازت دیجیے۔